سوال، امام حسین نے بیعت سے انکار کیوں کیا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے؟ آپ کے پاس دو آپشن ہے محسن صاحب، یا آپ کہیے گا ہاں یا کہیے گا نہیں. شیعہ دونوں صورتوں میں پھنس جائیں گے. اگر کہتے ہیں ہاں تو ان کی امامت پر سوال ہے کہ تب تو بھائی حسین نے قرآن کے خلاف کیا اگر جانتے تھے، اور جو قرآن کے خلاف کر دے وہ امام نہیں ہو سکتا. اگر ہڑبڑا کے آپ نے کہہ دو اتنا نہیں سمجھ رہے تھے کہ تب بھی امام نہیں ہے. کہ جس حسین کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ ہماری امامت کیا کریں گے، ہے نا. سوال پھنس گیا. شیعوں بیچارے کہاں جائیں گے؟ اگر کہتے ہیں جانتے تھے تو امامت پہ سوال، اگر کہتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں تو امامت پہ سوال. تو پہلے تو یہ ہو کہ امام کو پتا تھا کہ نہیں تھا. جلدی جلدی لمبی گھنٹے 1.5 گھنٹے کی مجلس ہو تو اس کو پھیلائے آدمی، لیکن 2 منٹ میں یقیناً جانتے تھے. کیسے؟ میں نے کہا بھری پڑی ہیں کتابیں، ابھی پیدا نہیں ہوئے ماں کے شکم سے آوازیں آ رہی ہیں، یا اماں انا ولدک العطشان، یا اماں انا ولدک العریان. اماں میں تمہارا پیاسا بچہ ہوں، اماں میں تمہارا برہنہ بچہ ہوں. جو پیدائش سے پہلے ماں سے کہہ رہا ہے، 57 برس کی عمر میں ان کو پتہ نہیں تھا. پیدا ہو گئے، ام ایمن آغوش میں لیے ہیں، نکلی ہے گھر سے، ادھر سے سامنے سے یہودی کچھ ہے، ان کا عالم ساتھ ہے، نظر پڑ گئی. کہنے لگا ام ایمن یہ بچہ کون ہے؟ جان بطول فرزند رسول علی کا لاڈلا ہے. منہ چوم لوں؟ نہیں. کیوں؟ تو نجس ہے. حسین طیب و طاہر، نجس لب طیب و طاہر لبوں سے مس نہیں ہو سکتا. اچھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو مجھ کو کیا اعتراض ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. رخ کیا آسمان کی طرف، کہتا خدا گواہ رہنا تیرے حسین کے ہاتھوں ایمان لایا ہوں. اب سمجھو اس حدیث کا مطلب کیا ہوا. حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. ہادی اس کو کہتے ہیں کہ شکل دیکھ کے آدمی کلمہ پڑھتا نظر آئے، قہر و غلبے کی بنیاد پر تخت حکومت پر بیٹھنے سے ہادی نہیں بنتا. صلوات بر محمد و آل محمد. خوب پلٹا قوم کی طرف، کہتا ہے جانتے ہو یہ بچہ کل کو میدان کربلا میں اتنا پیاسا ہوگا، اتنا پیاسا ہوگا کہ زمین و آسمان کے درمیان کی فضا اس بچے کی نگاہ میں دھوئے کے مانند ہوگی. بچپنے میں ایک یہودی عالم جانتا ہے، حسین کو نہیں پتا ہے. مدینے سے نکلنے لگے، ام المؤمنین ام سلمہ نے کہا کہاں؟ عراق. مت جاؤ. کیوں؟ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے میرا بیٹا مارا جائے گا عراق میں. باہر سے آ کے ام سلمہ کو پتا ہے حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے، خود امام حسین کو نہیں پتا ہے. مکے سے نکلنے لگے، لوگوں نے کہا مت جائیے. کہا اللہ مجھ کو شہید دیکھنا چاہتا ہے، عورتوں کو مت لے جائیے. ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ ان لوگوں کو اسیر دیکھنا چاہتا. ان ساری چیزوں کو یکجا کیجئے تو کیا جواب ہوگا؟ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ ہے نا. اچھی طرح معلوم تھا کہ جب پتا تھا تب کیوں انکار کیا. ایک جواب تو ہم جیسے جاہلوں کا والا ہے، زبردستی والا، آستین چڑھا کر کے ابے کیا کر لو گے اس ٹائپ کا. جب جانتے تو کیوں انکار کیا؟ ہم نے کہا تم سے مطلب تم کون ہو؟ نواسے رسول سے آپ کی اوقات کیا ہے پوچھنے کی کہ جانتے تھے تو کیوں انکار کیا؟ وہ جو چاہے کرے، نواسے پیغمبر ہیں، ہم کو ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. بات ختم ہو گئی. ایک تو یہ جواب ہے. اب سامنے والا کہے گا ہمارا اس لیے ضروری ہے پوچھنا کہ ہم ان کو امام مانتے ہیں اور ہمارے عقیدے کے مطابق ہمارا امام کبھی قرآن کے اگینسٹ نہیں جا سکتا. ہم نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہ قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اگر حسین کو پتا تھا کہ یزید کی بیعت سے انکار کے نتیجے میں مار دیے جائیں گے تب کیوں انکار کیا؟ یہ تو جان بوجھ کے اپنے کو قتل کے لیے پیش کرنا ہے. اب جیسے یہ کہا قرآن کے خلاف کیا نہیں کیا، اب اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے شیعہ لوگ. قرآن میں آیت موجود ہے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور شیعہ لوگ چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ امام کو پتا تھا، سب پتا تھا، سب پتا تھا.
تو یہ سوال تو ہوگا نا، جب پتا تھا تو یزید کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ پتا تھا کہ مار دیے جائیں گے، مولا اب کیا کریں؟ جواب، پہلے یہ گارنٹی دو کہ ہم بیعت کر لیتے تو نہ مارے جاتے. صلوات، پہلے تو یہ گارنٹی دو نا. اس لیے کہ خود امام حسین کا جملہ ہے، اب اس وقت یاد نہیں آ رہا، میں نے ون میں اگر آپ نے دیکھا اسی سال کی بات ہے، حوالے کے ساتھ پڑھا کہ میں اگر کسی جانور کے بل میں بھی چلا جاؤں تو وہاں سے نکال کے مجھ کو مار دیں گے، ہے نا. لیکن چلیے اس کو مت مانیے، آپ سامنے والی دیکھیے کیا قرآن کہتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. حسین کو پتا تھا انکار کرنے کے بعد مار دیا جاؤں گا، کیوں انکار کیا؟ یہ اپنے ہاتھ سے قتل ہوا. مولا اب کیا کریں؟ اس سے نہیں بھاگ سکتے. قرآن میں یہ آیت نہیں، قرآن میں آیت تو ہے. عجب نہیں، امام جواب دیں، جب کوئی تم کو چھیڑے نا بخالی اس سے اتنا پوچھ لینا، کیا کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے ہوتا ہے؟ کیا مطلب؟ کہ اس سے کہنا تم کو یہ آیت نظر آ گئی اور وہ آیتیں بھول گئے جہاں قرآن کہتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. میں نے کہا مولا پڑھا تو ہے، مطلب کہ اس سے پوچھو قرآن نے ہلاکت سے منع کیا ہے کہ شہادت سے منع کیا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد و آل محمد وعجل. میں نے کہا یہ آیت تو پڑھی تھی ہم نے، ہلاکت اور شہادت، ٹھیک ہے، لیکن کیسے طے ہوگا کہ ہلاکت کیا ہے شہادت کیا ہے؟ کیسی آیت کو پھر سے پڑھ لو، بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی. بزرگوں نے، اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا شاید، پورے اشرے پڑھے ہیں محسن صاحب ہلاکت اور شہادت پر. ایک ڈاکٹر شریعتی گزرے ہیں، ان کی پوری کتاب ہے ہلاکت اور شہادت پر، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ میں کیسے طے ہوگا واٹس ڈفرنس بٹوین ہلاکت اینڈ شہادت. اسی آیت کو دونوں کو پھر سے پڑھ لو، سمجھ میں آ جائے گا. وہاں کیا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہاں کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، اپنے ہاتھ سے وہ خیال مت کرو جو لوگ قتل ہو گئے ہیں، خالی یہیں پہ رکی نہیں. شرط کیا لگی؟ فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے. اس کا مطلب قتل ہونے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ جو اپنے لیے جان دے، مال کے لیے جان دے، دولت کے لیے جان دے، اقتدار کے لیے جان دے، حکومت کے لیے جان دے، وہ قتل ہلاکت ہے. ایک وہ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے، فی سبیل اللہ قربانی دے، وہ کیا ہے؟ شہادت ہے. حسین کا انکار بیعت دین الہی کو بچانے کے لیے تھا، لہذا اب نتیجے میں جو قتل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ شہادت. قرآن نے ہلاکت سے منع کیا، شہادت سے منع